السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی جو کہانی ہے وہ ہے حاتم طائی کا احسار، اور اس کو لکھنے والے ہیں کے خان صاحب۔ یہ ان کے قلم کی تحریر ہے۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں اور کی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال اور عطیات اور سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا۔ اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم طائی کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے نہ صرف یہ کہ یمن کے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم طائی اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا، کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی توازن میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی بات سن کر کچھ افسردہ سا ہو گیا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ رات کرتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پر دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہو گیا اور بہت پریشان بھی اور اداس بھی۔ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی، کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا، اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور پرہیزگار تھا اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔
बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। एंड उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वह हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दे। इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाएं, तुम मुझे मार सकते हो, मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं था, तो वो बहुत घबरा गया। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि इसका मेहमान इसके घर से खाली आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हातिम की सखावत से कुछ सबक सीखा होगा और अपनी हस्बे तौफीक आप दूसरे लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।